اللهم صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى معزز سامعین کرام، آج درس قرآن کا پہلا دن ہے۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے تعوذ کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو حفاظت چاہو اللہ کی شیطان مردود سے۔ احناف کے نزدیک فرض نماز میں پہلی رکعت میں تعوذ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، تعوذ نہ قرآن مجید کا حصہ ہے نہ ہی قرآن مجید کی یہ آیت ہے۔ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے تعوذ کا پڑھنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تعوذ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے۔ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، ہر وہ کام جو بسم اللہ سے نہ شروع کیا جائے وہ برا ہوتا ہے۔ گھر کا دروازہ کھولو تو بسم اللہ پڑھو، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو، سواری پر سوار ہوں تو بسم اللہ پڑھو، سواری سے اتریں تو بسم اللہ پڑھیں۔ جب ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہوگی تو ہمارے ہر کام میں اللہ کی مدد ہوگی۔ اور بسم اللہ کا ہر کام کی ابتدا سے پہلے پڑھنا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ بسم اللہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت جزوی اعتبار سے سورۃ المدثر، سورۃ المزمل، سورۃ العلق کی کچھ آیت نازل ہوئی تھی، لیکن مکمل طور پر قرآن کی سب سے پہلی وہ صورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے احادیث میں کثیر نام وارد ہوئے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کے 12 نام، بعض مفسرین نے سورۃ الفاتحہ کے اس سے بھی زائد 20 تک ذکر کیے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہا گیا کہ جو شخص سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دیتے ہیں۔ اور اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا کہ انسان کی ہدایت کے لیے یہ اکیلی سورت ہی کافی ہے۔ اس سورت کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا گیا کہ نماز کی صورت، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے۔ اس صورت کو سورۃ الحمد بھی کہا گیا، تعریف کی صورت، کہ اس کی ابتدا ہی الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے۔ اس صورت کو سورۃ الاساس بھی کہا گیا کہ یہ قرآن کی اساس ہے، قرآن کی بنیاد ہے۔ اس صورت کو سورۃ الرقیہ بھی کہا گیا، دم، تعویذ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے ذریعے دم بھی کیا کرتے تھے۔ اس سورت کو سورۃ الکنز بھی کہا گیا کہ یہ قرآن کا خزانہ ہے، اور اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے۔ فاتحہ کا معنی ابتدا کرنے والی، فاتحہ کا معنی کھولنے والی۔ قرآن کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن کے مکمل مضامین کو اختصار کے ساتھ انسان پر کھول دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، تحقیق عطا کی ہم نے آپ کو 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم۔ والقرآن العظیم میں سورۃ فاتحہ کا ذکر آ گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس سورۃ فاتحہ کا الگ ذکر کر کے سورۃ فاتحہ کی عظمت اور اہمیت بتلا دی۔ ترمذی میں روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی سبع المثانی، کہ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل فرمائی نہ انجیل میں نازل فرمائی۔ یہ وہ سورت ہے جس کی آیت کو بار بار دہرایا جاتا ہے، یہ ام القرآن بھی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ الحمد للہ رب العالمین لِيَسَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمِ الَّذِي أُوتِيتُ، اے ابی سعید میں تجھے ایسی صورت سکھاؤں جو پورے قرآن میں بڑی صورت ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ مکمل سبق پڑھا کر پھر اس کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ جو اچھا کامیاب ترین معلم ہوتا ہے وہ مکمل سبق پڑھا کر پھر اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہے تاکہ بچوں کو آسانی ہو۔ معلم کا خالق اللہ، استاد کا خالق اللہ۔ اللہ رب العزت نے مکمل قرآن بیان کرنے سے پہلے سورہ فاتحہ پہلے نازل فرما دی اور مکمل قرآن کا خلاصہ اس میں بیان کر دیا۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مکمل قرآن کا خلاصہ بیان کر دیا۔ اس میں اللہ نے تعریف کا ذکر بھی کر دیا، توحید کا ذکر بھی کر دیا، اور اس میں تمام جہانوں کا ذکر بھی کر دیا، صفات کا ذکر بھی کر دیا، قیامت کا ذکر بھی کر دیا، رسالت، نبوت اور احکامات کا ذکر بھی کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم ہدایت کا بھی ذکر کر دیا، صراط مستقیم کا بھی ذکر کر دیا۔ حضرت آدم سے لے کے صبح قیامت تک آنے والے جو اللہ کے فرما بردار لوگ تھے ان کے قصص کی طرف بھی اشارہ کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ حضرت آدم سے لے کے صبح قیامت تک جو نافرمان لوگ تھے ان کے قصص کی طرف بھی اشارہ کر دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اللہ رب العزت نے مکمل قرآن کا خلاصہ پہلے بیان کر دیا تاکہ ان کو قرآن سمجھنے میں مشکل نہ ہو، قرآن سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے، حمد کی ساری قسمیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں۔ حمد ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات بے حد، اس طرح اس کی حمد بھی بے حد۔ جس طرح اللہ کی ذات بے قرار، اللہ کی حمد بھی بے قرار۔ جس طرح اللہ کی ذات بے ساحل، اس طرح اللہ کی حمد بھی بے ساحل۔ جس طرح اللہ کی ذات کا کوئی کنارہ نہیں، اس طرح اللہ کی حمد کا بھی کوئی کنارہ نہیں۔ اللہ کی حمد ہر جگہ پر ہے، ہر وقت ہے۔ سمندر بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جنگلات بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور مسلمان تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہی ہیں۔ جو کافر اللہ کا رزق کھاتا ہے اور اللہ کا زبان کے ساتھ اقرار نہیں کرتا حمد کا، لیکن کافر کا جسم بھی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے،
چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، کافر کے جسم کا رواں رواں اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کو بیان کرتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ الحمدللہ، لفظ اللہ یہ اسم ذات ہے، یہ فارسی کے خدا کی طرح یا انگریزوں کے گاڈ کی طرح نہیں، جس کا معنی کسی اور ذات پر بھی صادق ہے۔ اللہ کا معنی، اللہ کا اطلاق صرف اللہ کی ذات عالی پر ہوتا ہے اور کسی پر نہیں ہوتا۔ یہ لفظ بولنے میں تو ایسے ہے، جب ہم بولیں تو منہ سے لفظ بن کر نکل جاتا ہے، جب اللہ کی محبت دل میں نہ ہو۔ جب اللہ کی ذات کی محبت دل میں نہ ہو تو یہ صرف لفظ بن کر نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کی ذات عالی کی محبت دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہو تو یہ لفظ بن کر نہیں نکلتا، پھر یہ اسم اعظم بن کر نکلتا ہے۔ پھر اسی سے سارے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی، ایک اللہ والے بیان فرما رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں اپنے حضرت صاحب کے پاس کافی عرصے کے بعد گیا تو انہوں نے کہا آپ خیر ہے کیوں نہیں آئے اتنا عرصہ؟ تو وہ کہنے لگے میں اس وجہ سے نہیں آیا کہ میں بیمار تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ 300 اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کرتے اور صدقہ کرتے تو آپ ٹھیک ہو جاتے، کہ میں 300 اونٹ کیسے ذبح کر لیتا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ تسبیح اٹھاؤ، اللہ اکبر پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا اجر ثواب دے دیتے ہیں۔ حدیث سچی ہے، حدیث کے بیان کرنے والے سچے، حدیث لانے والے جبرائیل امین سچے اور بھیجنے والا سچا۔ تو اللہ اکبر کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے شروع میں اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر۔ یا اللہ، سبحان اللہ بھی تو کہہ سکتے تھے، الحمدللہ بھی کہہ سکتے تھے، کوئی اور تسبیح بھی تو کہہ سکتے تھے، صرف اللہ اکبر ہی کیوں کہتے ہیں؟ پھر سنتوں میں یہی اللہ اکبر، پھر نوافل میں اللہ اکبر، تراویح میں اللہ اکبر، پھر اس کے بعد عیدین میں اللہ اکبر، جنازے میں اللہ اکبر، ساری کی ساری جتنی عبادات ہیں ان میں ہم اللہ اکبر ہی کیوں کہتے ہیں؟ کچھ اور بھی تو کہہ سکتے تھے۔ تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کا دل پر اثر لیتے ہیں، ہم جو بولتے ہیں اس کا دل پر اثر لیتے ہیں، جو سوچتے ہیں اس کا دل پر اثر لیتے ہیں۔ ہم اس دنیا سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ جب ہم اس دنیا کی آرائش، زبائش، حسن و جمال، خوبصورتی اور اس دنیا کے اندر مال، گاڑیاں اور کسی کا چلتا ہوا بزنس کچھ بھی دیکھتے ہیں تو اس کا اثر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ہر جگہ پر عبادت کے ہر رکن میں ہر وقت اللہ اکبر کا حکم دیا ہے، صرف میری عظمت کے بغیر کی اور چیز دل میں نہ لانا، میری عظمت کو نہ بلانا۔ اللہ اکبر، اپنے دل میں صرف اللہ کی عظمت لاؤ۔ اس کا مقصد یہی ہے۔ رب العالمین، رب کا معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اہل لغت نے لکھا ہے رب کہتے ہیں جو کسی چیز کو لمحہ بلمحہ، درجہ بدرجہ ترقی دیتے دیتے اس کو کمال تک پہنچا دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ مٹی کی تاریکی میں پڑا بیج، اللہ اس کو ترقی دیتے دیتے اس کو پھلدار درخت بنا دیتا ہے، اور درخت ایک ہی مٹی سے نکلتا ہے اور اس کے مختلف پھل ہوتے ہیں، ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ اللہ اس کو اس طرح بناتا ہے۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اللہ رب العزت ایک
گندے قطرے کو ترقی دیتا ہے، ترقی دیتے دیتے جیتے جاگتے ایک انسان کی صورت میں پیدا کر دیتا ہے، یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک وہ گندے قطرے سے اللہ عالم کو پیدا کرتا ہے، فقیہ کو پیدا کر دیتا ہے، ایک مفسر کو پیدا کر دیتا ہے، ایک ولی اللہ کو پیدا کر دیتا ہے، یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ایک انڈا جو ہر طرف سے بند ہے، اس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں لگی ہوئی، کوئی ہوا کی کراسنگ نہیں ہے اور کوئی خوراک کی رسائی نہیں ہے، 20 دن تک اس کے اندر ایک بچہ تیار ہوتا ہے، جب اللہ اس کو اشارہ کرتا ہے وہ چونچ مار کر باہر آ جاتا ہے، یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کس طرح اس کو پالتا ہے، کون اس کو پالتا ہے؟ وہ رب ہے، رب ہے۔ آسٹریلیا میں پائے جانے والا ایک جانور کینگرو مادہ، وہ 3 بچوں کو جنم دیتی ہے اور وقفے سے 5-6 ماہ کے وقفے سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ایک جو بڑے والا بچہ ہے 1.5 سال کا، اس کو زیادہ چربی والے دودھ کی ضرورت ہے، جو سال کا ہے اس کو کم چربی والے دودھ کی ضرورت ہے، جو نومولود بچہ چھوٹے والا اس کو ہلکے دودھ کی ضرورت ہے۔ وہ کینگرو مادہ ایک ہی گھاس کھاتا ہے، ایک ہی پانی پیتا ہے، پیٹ ایک، اور اس کے جو پینے والے اس کے بچے ہیں وہ دودھ مختلف پیتے ہیں، اور اللہ نے اس کو نپل مختلف لگا دیے، اس کے پستان مختلف لگا دیے، اور اس کا پیٹ ایک ہے۔ اللہ ان تینوں کی ضرورت کے مطابق جو دودھ مہیا کرتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک ہی پیٹ سے مختلف قسم کا دودھ مہیا کرتا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں ما یعلم بہ الشیء، جو کسی چیز کو، جس سے کسی چیز کو جانا جائے۔ کہا گیا کہ انسان جب اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ کوئی نباتات میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ کوئی جانوروں کی خوراک پر غور و فکر کرتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو شہتوت کے درخت سے پہچانا۔ وہ اس طرح کے ایک ریشم کا کیڑا جب پتا کھاتا ہے تو اس سے ریشم نکلتا ہے، پتا ایک ہے۔ اور اسی طرح ہرن وہ پتا کھاتا ہے ریشم کے درخت کا تو اللہ اسے مشک میں بدل دیتا ہے۔ بکری اور گائے جب اس سے پتا کھاتی ہے تو اللہ اس کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے؟ ایک مٹی ہے اور ایک ہی پتا ہے اور ایک ہی درخت ہے، وہ خوراک ایک ہے، لیکن وہ اندر جا کر مختلف قسم کے پلانٹ اللہ نے لگا دیے۔ ایک کو اللہ مشک میں تبدیل کر دیتا ہے، ایک کو اللہ دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے، ایک کو اللہ ریشم سب سے بہترین کپڑے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو ایسا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جہان ایک نہیں ہے۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 40,000 اور جہان ہیں، یہ تو ایک جہان ہے جس میں ہم رہتے ہیں، 40,000 اور جہان بھی ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہیں، ادھر کون سی مخلوقات ہیں۔ ایک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ 80,000 جہان ہیں۔ آج سے کئی صدیوں قبل جب یہ انہوں نے فرمایا تو لوگ نہیں مانتے تھے اس بات کو، لیکن آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا کئی ہزار نہیں کئی لاکھوں جہان ہیں اس کے علاوہ جو صرف اللہ کے علم میں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آج ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔
انشاءاللہ نیکسٹلی جب درس ہوگا پہلے بتا دیں گے تاکہ آگے بھی آپ حضرات کی شرکت ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں حفاظت چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اعوذ میں حفاظت چاہتا ہوں، اگر اس کے شروع میں تا لگ جائے تعوذ تم حفاظت چاہتے ہو، اگر یا لگ جائے یعوذ وہ حفاظت چاہتے ہیں، نعوذ ہم سب حفاظت چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ اعوذ میں حفاظت چاہتا ہوں، باللہ اللہ کی، بازر بی کا معنی کی، اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان الرجیم مردود، جو پیچھے من ٹھہرا ہے اس کا مطلب ہے سے، میں حفاظت چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے اشرع یا ابدع، جس کا معنی ہے میں ابتدا کرتا ہوں یا میں شروع کرتا ہوں۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات کو جو کچھ سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔